السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول فینٹیسی۔ ایپیسوڈ نمبر 4، سیاہ حاشیہ۔ کیوں سزا دے رہی ہیں کیوں سزا دے رہی ہو خود کو؟ سارا دن کھانا نہیں کھاتی اور آئینے میں شکل دیکھی ہے آپ نے اپنی؟ چہرہ کتنا بے رونق ہو گیا ہے۔ میں پہلے کون سا ہار سنگار کرتی تھی؟ ادینا نے یاد دلایا۔ آپ کا چہرہ کسی بھی قسم کے ہار سنگار کے بغیر ہی خوب دمکتا تھا، مونا نے مسکرا کر یاد دلایا تو ادینا افسردہ سے انداز میں گویا ہوئی۔ جب کوئی لڑکی کسی سے محبت کرتی ہے نا تو اس کا چہرہ کسی بھی قسم کے میک اپ کا محتاج نہیں رہتا۔ اپنے محبوب کی چاہت بھرپور ایک نظر اس کے چہرے پر گلابی پن، ہونٹوں پر سرخی، آنکھوں میں حیا کا کاجل لگانے کو کافی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں آپ اتنی مشکل باتیں کیسے کر لیتی ہیں؟ مونا نے فوراً ہی ہار مان لی۔ عبداللہ کی امی واپس آ گئیں؟ ادینا نے ہلکا سا سنبھل کر سوال کیا، جو وہ کافی دنوں سے کرنے کا سوچ رہی تھی۔ وہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ مونا کے لہجے میں رنجیدگی کا عنصر غالب ہوا، بالکل اپنے بیٹے کی طرح، جیسے وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ادینا کا لہجہ بھیگا۔ اس نے ایک دفعہ پھر آنکھیں بند کر لیں۔ چہرہ قرب کے گہرے احساس سے بھر گیا تھا۔ اس کا غم کسی طور بھی کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ مونا میری ایک بات مانو گی؟ ادینا کا لہجہ پراسرار ہوا۔ مونا نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا جو آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ ادینا باجی، آج تک آپ کی کوئی بات ٹالی ہے؟ مونا بے بسی کے احساس سے مسکرائی۔ اسے واقعی ادینا سے بڑی گہری محبت تھی۔ کسی دن جب بچوں کو چھٹی ہوگی تم اور میں عبداللہ کے کمرے میں جائیں گے۔ اس کی بات پر مونا حیران ہوئی۔ تم میرے ساتھ چلو گے نا مدرسے والے کمرے میں؟ مونا نے تعجب بھرے انداز میں پوچھا۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کوئی بات نہیں، چلیں گے، اس نے فوراً ہی تسلی دی۔ لیکن آپا کو پتہ چل گیا تو ادینا نے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ آپا سے اجازت لے کر ہی جائیں گے۔ مونا کی بات پر اس نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا، جیسے اس کی خرابی دماغ پر یقین آ گیا ہو۔ وہ تو قیامت تک اجازت نہیں دیں گی۔ ادینا نے مایوس ہو کر کروٹ لے لی۔ ارے ادینا باجی، آپا پرسوں ہی مجھے کہہ رہی تھی کہ لڑکوں والی سائٹ کی تفصیلی صفائی کروانی ہے۔ بس میں انہیں آج ہی مشورہ دیتی ہوں کہ کل بچوں کو 10 سے 1 بجے تک چھٹی دے دیں، لڑکیوں کو لے کر صفائی کروا دوں گی۔ مونا نے اپنے زرخیز دماغ سے ایک ترکیب نکال ہی لی، جسے سنتے ہی ادینا کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ مونا واقعی کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ تلاش کر ہی لے گی۔ اب آپ پھر سو رہی ہیں؟ وہ ہلکا سا جھنجھلائی۔ ہاں، بہت نیند آ رہی ہے۔ ادینا نے آنکھیں زبردستی کھولنے کی کوشش کی۔ اب نیند کے آگے بے بسی ہو چکی تھی۔ مونا کچھ دیر تو اسے دیکھتی رہی اور پھر تھک کر کمرے سے نکل گئی۔ جاتے جاتے لائٹ بھی آف کر گئی۔ مغرب کا وقت تھا جب آپا صالحہ نے اپنے کمرے سے باہر قدم نکالا۔ برآمدے میں لگا انرجی سیور روشن کیا۔ وہ اس وقت پورے گھر کی بتیاں جلا دیتی تھیں۔ کچن کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے اپنی بیٹی کے کمرے میں جھانکا۔ گھپ اندھیرا تھا۔ 1000 دفعہ سمجھائیں، مغرب کے وقت گھر میں اندھیرا نہیں کرتے۔ انہوں نے جھنجھلا کر ادینا کے کمرے کی لائٹ روشن کی اور انہیں دیکھ کر دھچکا لگا۔ وہ خاصی گہری نیند میں تھی۔ ان کے بولنے اور لائٹ کی روشنی ہونے پر بھی اس کی نیند نہیں ٹوٹی۔ وہ آہستگی سے اس کے پلنگ کے پاس چلی آئیں اور اس کی زمین پر لٹکتی چادر اس کے اوپر دی۔ ایک چھوٹا کشن زمین پر گرا ہوا تھا، وہ اٹھا کر پلنگ پر رکھا۔ ادینا کے سائیڈ میں اس پر میڈیکل کی کچھ کتابیں رکھی ہوئی تھیں، جسے اس نے پچھلے کئی دنوں سے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ پاس ہی چائے کا ایک خالی کپ اور گلاس کا پانی رکھا ہوا تھا۔ آپا صالحہ نے پہلے سوچا کہ ادینا کو اٹھا کر مغرب کی نماز پڑھنے کی تلقین کیوں کریں، کیونکہ فضا میں اذانوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ پھر نہ جانے کیا سوچ کر انہوں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ میز پر پڑے برتنوں کو اٹھانے کے لیے انہوں نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، کتابوں کے درمیان ٹیبلٹس کا ایک چھوٹا سا پیکٹ انہیں نظر آیا۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے حیرانگی سے وہ پیکٹ اٹھایا اور میڈیسن کا نام پڑھتے ہی انہیں کرنٹ سا لگا۔
स्लीपिंग पिल्स थी। उन्होंने घबरा कर अदीना की तरफ देखा, जो दुनिया व माफिया से बेनियाज सो रही थी। उन्हें समझ आ गई थी कि ये गहरी नींद उन्हें अद्वियात की बदौलत थी। किसी मेडिकल के स्टूडेंट्स के पास इन टैबलेट्स का होना इतनी अजीब बात नहीं थी। अजीब बात तो ये थी कि उन्हें इस चीज़ की खबर नहीं हो सकी। उनकी बेटी मसनूई नींद के आदी हो चुकी थी। कसम अल्लाह पाक की आपा, मुझे नहीं पता अदीना बाजी ने ये दवाई किससे मंगवाई थी। मोना ने घबरा कर आपा सौलेहा को जवाब दिया। उसकी बुरी तरह से शामत आई हुई थी। आपा सौलेहा बेबे ने सबसे पहले उसी को पकड़ा था। गज़ब खुदा का, ये मेडिसिन खाकर सारा सारा दिन टुन पड़ी रहती और तुमने एक दफ़ा भी मुझे नहीं बताया। आपा का गुस्सा किसी तौर भी कम होने में नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी सास को भी सारी बात बता दी थी, जो खुद भी तासुब भरे अंदाज से मोना को देख रही थी। देखें आपा, ऐसी मेडिसिन यहाँ अपने गांव से तो मिलने से रही। मोना ने परेशान सा अंदाज से उनकी तवज्जो दूसरी जानिब मबजूल की। तुम्हारा ख्याल है कि अदीना ये शहर से लेकर आई है? वो फ़ौरन ही उसकी बात को समझी। ज़ाहिरी सी बात है। उसने लापरवाही से कंधे उचकाए। आपा सौलेहा के चेहरे की रंगत मुतग़य्यर हुई। अच्छा, तुम जाओ, जाकर अदीना को उठाओ और फ्रिज से आटा निकाल कर चूल्हे के पास रखो। बेबे ने सबसे पहले मोना को मंजर से गायब किया। जैसे ही वो कमरे से निकली, वो फ़ौरन आपा सालेहा की तरफ मुतवज्जह हुई, जो परेशान से अंदाज में अपना सर दोनों हाथों से पकड़े बैठी थी। मैंने कहा था ना कि तुम फ़ौरन अदीना से बात करके उसे शहर भिजवाओ। बेबे ने संजीदगी से अपनी बहू को मुखातिब किया। वही बात करने तो उसके कमरे में गई थी। उन्होंने जल्दी से कहा, उसका मसरूफ़ होना बहुत ज़रूरी हो गया है, वरना तो आधा दिन रोकर आधा दिन सोकर गुजारेगी। बेबे ने मुंह बनाकर सर झटका। अदीना की इस हरकत ने उन्हें खासा मायूस किया था। मैं आज इससे साफ बात करती हूँ। आपा सौलेहा बेचैन से अंदाज से कमरे में टहलने लगी। ज़रा नरमी और प्यार से बात करना। जवान औलाद से सख्ती अच्छी बात नहीं। बेबे ने कमरे से निकलते हुए उन्हें नसीहत की। आपा सौलेहा ने बहुत गौर से सुना था। आजकल वो अपनी सास के मशवरों पर खूब अमल कर रही थी। 1 घंटे के बाद फिर से अदीना के कमरे में थी। वो उठ चुकी थी और इस वक्त वॉशरूम में थी और उसके बेड पर आकर बैठ गई। अंदर से पानी गिरने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो शॉवर ले रही हो। उन्होंने वक्त गुजारी के लिए साइड में इस पर रखी एनाटॉमी की किताब उठाई। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, एक छोटी सी पासपोर्ट साइज़ तस्वीर उसमें से निकल कर ज़मीन पर जा गिरी। आपा सौलेहा ने हैरानगी से उस तस्वीर को देखा, फ़ौरन झुककर ज़मीन से उठाया। जैसे ही उन्होंने तस्वीर को सीधा किया, उन्हें 420 वाट का करंट लगा। बौखला कर खड़ी हुई। एनाटॉमी की किताब जो उनकी गोद में थी उछल कर ज़मीन पर जा गिरी। वो खौफज़दा सी निगाहों से हाथ में पकड़ी इस ब्लैक एंड वाइट तस्वीर को देख रही थी, जिसे कोई बहुत बड़ा भूत देख लिया हो। वो उड़ते हुए अदीना के कमरे से निकली। उनका दिमाग भग से उड़ चुका था। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये तस्वीर उन्हें अदीना की किताबों से भी मिल सकती है। तुम शोबिज़ में आने का इरादा मुलतवी क्यों नहीं कर देती शान से? सरमद ने उस दिन उसे लंच के लिए बुला रखा था। शानज़े को ड्रॉप करने के बाद दोनों की अच्छी खासी बेतकल्लुफ़ी और दोस्ती हो गई थी। जब से शानज़े को पता चला था कि उसे पहला ऐड भी सरमद की सिफारिश से मिल रहा था, उसके दिल में खुद ब खुद उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था। ये तुम मुझसे क्या कह रहे हो सरमद? शानज़े को धचका ही तो लगा था। हाँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम शोबिस को छोड़कर कोई और जॉब अपने लिए तलाश करो। इस सिलसिले में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तुमने ये फजूल बात करने के लिए मुझे बुलाया है यहाँ? वो ठीक ठाक बुरा मान गई। यार, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही। सरमद ने हैरानगी से उसका चेहरा देखा। जो भी है, मैं शोबिस छोड़ने का सोच भी नहीं सकती, शानज़े ने साफगोई से कहा। लेकिन तुम अभी उसमें इन्हीं कहाँ हुई हो? सरमद ने उसे आईना दिखाया। कभी ना कभी मेरे लिए भी कोई रास्ता खुल ही जाएगा। वो अभी भी पुरुम्मीद थी।
سرمد نے اس موضوع پر بات کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ ڈاکٹر کے پاس دوبارہ گئی تھی۔ سرمد نے اس کے ماتھے پر لگے ٹانکوں کو دیکھ کر ہمدردی سے پوچھا۔ شانزے کا دل ایک دم ہی کھانے سے اچاٹ ہو گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا چمچ پلیٹ میں رکھ دیا۔ افسردہ ہوئی۔ وہ کہتا ہے کہ کم سے کم بھی 2 ماہ لگیں گے، پھر جا کر یہ نشانات ختم ہوں گے۔ سرمد اس کی پریشانی اور افسردگی کو سمجھ سکتا تھا۔ یہ تو واقعی پریشان کن بات ہے۔ وہ سنجیدہ ہوا اور پھر چونک کر اسے دیکھا جو اب کھانا بالکل نہیں کھا رہی تھی۔ شانزے تم پلیز کھانا کھاؤ، سرمد نے اسے ٹوکا۔ پتہ نہیں کیوں ایک دم ہی ساری بھوک اڑ گئی ہے، اس نے بے بسی سے انداز میں کہا۔ تم چیزوں کو اپنے سر پر سوار کر لیتی ہو لڑکی، تمہارے گھر والے تمہیں سمجھاتے نہیں ہیں؟ ایسی حرکتیں چھوڑ دو، سرمد نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ میرے گھر والے ہی نہیں ہیں جو مجھے کون سمجھائے گا؟ اس نے استہزائیہ انداز میں اپنا مذاق اڑایا۔ سرمد الجھ گیا۔ کیا تم شوبز کی خاطر اپنا گھر سب کچھ چھوڑ چکی ہو؟ سرمد کو اندازہ تھا کہ یہ لڑکی اس جنون میں بہت کچھ چھوڑنے پر تیار ہو جاتی ہے۔ اس کی بات پر شانزے کھلکھلا کر ہنسی اور ہنستی ہی گئی۔ اس میں اتنا ہنسنے کی کیا بات ہے؟ وہ ہلکا پھلکا سا برا مان گیا۔ اس لیے کہ میں اکلوتی ہوں اور میری پیدائش کے فوراً بعد میرے والدین کے درمیان علیحدگی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد بابا کی ڈیتھ ہو گئی اور ماما شاید اپنے مائکے چلی گئیں اور انہوں نے دوبارہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اس نے اپنی زندگی کی دردناک حصے کو اتنے عام اور سسری سے لہجے میں بتایا کہ سرمد کا کھانا بھول کر اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ تمہاری پرورش کس نے کی؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ میری پھوپھو اور دادی نے، لیکن اب دادی کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ شانزے نے ایک دفعہ پھر رائس اپنے پلیٹ میں نکالے۔ اس کے چہرے پر اس قدر لاپرواہی تھی کہ سرمد کو لگا جیسے وہ اپنے بارے میں نہیں بلکہ کسی اور کے بارے میں بتا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے تمہارے پاس بلڈ ریلیشن کے نام پر کوئی رشتہ نہیں؟ میرا مطلب ہے بہن یا بھائی۔ سرمد کو حقیقتاً اس پیاری سی لڑکی سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ ویسے بھی اس لڑکی میں کوئی ایسی بات تھی جو دیکھنے والے کو اٹریکٹ کرتی تھی۔ ہاں کہہ سکتے ہیں، لیکن سچ پوچھیں تو مجھے ایسی کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ سرمد کو اس کے لہجے سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ایسی چیزوں کو ذہن پر سوار کرنے سے کچھ ملتا بھی نہیں، الٹا دماغ ہی خراب ہوتا ہے، سرمد نے اسے دلاسا دیا۔ اور میرا تو پہلے ہی اچھا خاصا دماغ خراب ہے، یقین نہیں آتا سارے ہاسٹل کی لڑکیوں سے پوچھ لیں۔ اس کے شرارتی انداز پر سرمد بے ساختہ ہنس پڑا۔ دونوں کا لنچ بڑے اچھے ماحول میں ہوا تھا۔ سرمد اسے ہاسٹل تک واپس چھوڑ آیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ گاڑی میں موجود تھی۔ شانزے ایک بات کہوں، اگر تم مائنڈ نہ کرو تو؟ اس نے فوراً چونک کر سرمد کا چہرہ دیکھا جس پر ہلکی سی جھجک تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو اور دل ہی دل میں لفظوں کو ترتیب دے رہا ہو۔ شانزے کو ایک لمحے میں محسوس ہوا کہ اس سے کوئی خاص بات کرنے جا رہا ہے۔ جی کہیے، اسے اندازہ تھا کہ وہ کیا کہنے جا رہا ہے، جو عموماً اکثر لڑکے اس کی طرف دیکھ کر بے ساختہ کہتے تھے۔ شانزے تم مجھے اچھی لگتی ہو، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن شانزے کی زندگی میں ایسی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس لیے وہ اسے اپنے ذہن پر سوار نہیں کرتی تھی۔ کیا بات ہے سرمد، آپ بول کیوں نہیں رہے؟ شانزے اسے اس حد درجہ کنفیوز دیکھ کر پریشان ہوئی۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم میری بات کا کوئی غلط مطلب نہ لے لو، الجھن سے انداز میں بولا۔ ڈونٹ وری، ایسا کچھ نہیں ہوگا، شانزے نے اسے تسلی دی۔ ویسے بھی یہ لڑکا اسے خاصا پرخلوص اور بے ضرر سا محسوس ہوا تھا۔ اس کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے اسے ایک دفعہ بھی خوف یا بیزاری کا احساس نہیں ہوا۔ ایسا ہے شانزے، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ نے تمہیں خونی رشتوں سے محروم کیوں رکھا، اس کی کیا مصلحت ہے، لیکن زندگی کبھی خود کو مشکل میں محسوس کرو، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ سرمد نام کا ایک ایسا لڑکا ہے جسے اللہ نے بے شک تمہارا سگا بھائی نہیں لیکن وہ کبھی بھی اس سے کم ثابت نہیں ہوگا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھے
اسے ایک نئے رشتے سے متعارف کروا رہا تھا۔ جی؟ شانزے نے بوکھلا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس کے لیے اس قدر محبت و اپنائیت تھی کہ شانزے کو اپنا دل ممنوعیت کے گہرے احساس میں بھرتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا دل بھر آیا۔ وہ سخت حیران اور بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ ادینہ باجی، آپ کو آپا صالحہ اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد مونا نے اسے آپا کا پیغام دیا تو وہ چونک گئی۔ اس وقت اپنی ڈائری کو کھولے اپنا خطارسز کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے فوراً ہی ڈائری بند کی۔ بیبے کمرے میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، لگتا ہے کہ کوئی سیریس بات کرنی ہے، مونا نے اسے ساتھ ہی خبردار کیا۔ عبداللہ کی موت کے بعد مجھے کوئی بھی چیز سیریس نہیں لگتی، وہ تلخ لہجے میں گویا ہوئی تھی اور ساتھ ہی چپل پہن کر کھڑی ہو گئی۔ مونا نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ آج کل وہ ضرورت سے زیادہ بے دھڑک ہو گئی تھی، بے دھڑک بولنے لگی تھی۔ اللہ جانے کون سی ایسی چیز تھی جو اسے بولنے پر مسلسل اکساتی تھی۔ پلیز باجی، آپا کچھ بھی کہیں خاموشی سے سن لیجیے گا، مونا نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے التجائیہ انداز میں درخواست کی۔ کیا اب بھی کچھ کہنے کو باقی رہ گیا ہے؟ ادینہ نے اس سے لاجواب کیا۔ مونا کے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اب بیبے کے کمرے میں داخل ہوئی۔ آپا صالحہ کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور بیبے نے اسے دیکھ کر قرآن پاک بند کیا۔ ادینہ نے دونوں کو مشترکہ سلام کیا۔ آپا صالحہ کا موڈ خراب لگ رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی ہوں۔ یہ میڈیسن تم کب سے استعمال کر رہی ہو؟ آپا صالحہ نے اپنی طرف سے کمرے میں دھماکہ کیا۔ کیا؟ لیکن ادینہ کے اسپاٹ چہرے سے ان کے ہاتھ میں پکڑی سلیپنگ پلز کی ڈبی دیکھی۔ پچھلے 1 ماہ سے لے رہی ہوں۔ ادینہ کے سرسری انداز پر آپا کے تن بدن میں آگ ہی تو لگ گئی تھی۔ وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ انہوں نے بمشکل خود کو مشتعل ہونے سے روکا۔ ظاہر ہے مجھے نیند نہ آنے کا پرابلم ہے، اسی وجہ سے لے رہی ہوں۔ ادینہ نے منہ بنا کر وضاحت کی تو آپا صالحہ نے شکایتی نگاہوں سے بیبے کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہوں آپ نے اپنی لاڈلی کے ناز و انداز دیکھے ہیں؟ ادینہ پتر، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ بیبے نے شفقت بھرے انداز سے اسے پکارا تو خاموشی سے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میری دھی رانی، کیوں نیند نہیں آتی آپ کو؟ انہوں نے محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے پوچھا۔ پہلے تو پڑھائی کی ٹینشن تھی بیبے، لیکن وہ ہلکا پھلکا سے جھجک کر بولی۔ آپا صالحہ نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ لیکن پچھلے 15 دن سے تو دل میں عجیب سی بے چینی اور پریشانی، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، ادینہ نے صاف گوئی سے کہا۔ کمرے میں موجود دونوں خواتین سمجھ سکتی تھی کہ 15 دن پہلے ہونے والا عبداللہ کی موت کا سانحہ ابھی تک اس کے حواسوں پر سوار تھا، اس سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ موت برحق ہے بیٹا، ہر انسان کو اپنے وقت پر جانا ہے، اللہ کے فیصلوں میں راضی ہونے میں ہی عافیت ہے، بیبے نے اسے دلاسا دیا۔ ادینہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تم اپنے میڈیکل کالج کب جا رہی ہو؟ آپا صالحہ کا مزاج بیبے سے بالکل مختلف تھا۔ وہ عموماً بات کرتے ہوئے آگے والے کے احساس و جذبات کا خیال کم ہی کرتی تھیں۔ اس وقت بھی ان کا دو ٹوک انداز ادینہ کو آگ ہی لگا گیا۔ وہ غصے سے کھڑی ہوئی۔ مجھے اب میڈیکل کالج نہیں جانا۔ ادینہ کا لہجہ، حتمی انداز خاصا باغیانہ تھا۔ آپا صالحہ کے ساتھ ساتھ بیبے کو بھی شوق لگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ آپا صالحہ بوکھلا سی گئیں۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، مجھے اب ڈاکٹر نہیں بننا اور میں اس سلسلے میں کسی کی بھی نہیں سنوں گی، اس لیے مجھ سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرے گا، ادینہ نے خاصا نڈر، بے باک اور ضدی لہجے میں کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ آپا صالحہ کو لگا جیسے کمرے کی چھت پر لگے سارے گارڈر ایک دم ان کے سر پر آن گریں گے۔ وہ مٹی، اینٹوں اور سیمنٹ کے انبار کے نیچے زمین میں دھنستی ہی چلی جا رہی ہوں۔ آپا صالحہ کو 2 دن سے سخت بخار تھا۔ بیبے اور مونا کے ہاتھ پیر پھولے تھے۔ ادینہ نے بھی 1-2 دفعہ جھانک کر دیکھا تھا،
اس کے بعد بےحد سے چادر پوری ڈھٹائی کے ساتھ اوڑھی. اور ویسے بھی آج کل اس کے اوپر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا تھا. وہ انہیں چیزوں کی انتہا پر تھی جہاں انسان اپنے خونی رشتوں سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہے. ان کی آنکھوں میں غم، بے بسی، کیا کچھ نہیں تھا. بے جس شخص کی عمر بھر کی پونجی ہی لٹ جائے وہ اس چیز کو کیسے دل نہ لگائے. انہوں نے زبردستی مسکراتے ہوئے اپنی ساس کا شفیق چہرہ دیکھا. ان کی بیماری نے بے کو ہلا کر رکھ دیا تھا. ان کی جھریوں زدہ بوڑھے چہرے پر تفکر کی لکیروں میں اضافہ ہوا. اتنا پریشان تو تم اس وقت نہیں ہوئی تھی جب میں نے یک کے بعد دیگرے کئی بچے دے کر تم سے واپس لے لیے تھے. بے نے انہیں دلاسا دینے کی کوشش کی. ایک مبہم سی مسکراہٹ ان کے چہرے آپا صالحہ کے لبوں پر نمودار ہوئی. وہ اذیت ناک وقت کیسے بھول سکتی ہوں جب ہر لمحے احساس ہوتا کہ اللہ ان سے خفا ہے، اس لیے اولاد جیسی نعمت دے کر واپس لے لیتا ہے. کاش ادینہ کو بھی لے لیتا. ان کی سرد انداز پر بے ششدر سی آ گئی تھی. کیسی باتیں کر رہی ہو؟ آج ان کی بہو، کم از کم یہ دکھ تو نہ دیکھنا پڑتا. آپا صالحہ کا لہجہ غم سے چور تھا. اللہ نہ کرے پتر کیسی ناشکری والی بات کرتی ہو. بے کا معصوم سا دل دہل گیا. میں ادینہ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی. آپا صالحہ ان کے بات پر ایسے پھیکے سے انداز میں مسکرائی جیسے کوئی بڑا کسی بچے کے معصوم چہرے کو دیکھ کر مسکراتا ہو. کوئی فائدہ نہیں ہے بیبو. وہ بھی ادینہ کی رگ رگ سے واقف تھی. انہیں معلوم تھا وہ کس ضد میں بالکل ان پر گئی ہیں. اب اگر وہ فیصلہ کر چکی ہے تو اپنے فیصلے سے ایک انچ بھی نہیں ہٹے گی. کیوں فائدہ نہیں؟ آپ ان کے لہجے میں حیرانگی در آئی تھی. بھلا ادینہ ان کی بات کیسے ٹال سکتی ہے؟ جب اولاد کی آنکھوں سے بغاوت لہجے میں جھلکتی سرکشی اتر آئے تو والدین کو اپنی عزت بچا کر اس سائڈ پر ہو جانا چاہیے. نادان اولاد جب تک ٹھوکر کھا کر اپنے ہی قدموں میں آ کر نہیں گرتی ہوش نہیں آتا. آپا صالحہ کے لہجے میں ایک انکہا دکھ جھلک رہا تھا. ادینہ ایسی بات نہیں ہے پتر. بے کا خوش فہم اور دل حقیقت کو ماننے سے انکاری تھا. میں بھی ایسی ہی تھی بیبو. اچانک صالحہ کی آنکھوں سے آنسو چھلکے جو گالوں سے ہوتے ہوئے تھوڑی تک آ پہنچے. جھلی نہ ہو تو وہ کیوں رو رہی ہے؟ بے انہیں روتا ہوا دیکھ کر گھبرا گئی. مونا نے بھی اندر آتے ہوئے یہ منظر دل سے دیکھا تھا. وہ بھی آج کل آپا صالحہ کی محبت میں ادینہ سے خفا ہو گئی تھی. اس نے غصے سے ادینہ کی سلیپنگ پلز اٹھا کر اسٹور کی بچتی پر پھینک دی تھی. میں بتا رہی ہوں بے، اگر ادینہ ڈاکٹر نہ بنی تو میں ساری زندگی اس سے بات نہیں کروں گی. آپا صالحہ کا انداز قاطع تھا. بے ہراساں دکھائی دے رہی تھی. اتنا تو جانتی تھی کہ ان کی بہو اپنے لفظوں کی پاسداری کرنا خوب جانتی ہے، لیکن ماں بیٹی انا کی جنگ میں پتہ نہیں کس کے جذبات مجروح ہونے والے تھے. ان کا انداز نہ تو بیبو کو تھا اور نہ ہی مونا کو. بے یہ آپا کا دلیا ان کو کھلا دیجیے گا. مونا پیالہ میز پر رکھ کر الٹے پاؤں لوٹ گئی. ادینہ کے کمرے میں پہنچ کر دھپ کر کے غصے سے اس کے بالکل سامنے والے پلنگ پر بیٹھ گئی. ویسے آپ شکل سے اتنی ظالم اور بے رحم تو لگتی نہیں. مونا کو ایک دم ہی اس پر غصہ آیا. وہ بڑی فرصت سے بیٹھی دانتوں سے اپنے دائیں بائیں ناخن چبا رہی تھی.
مونا کو کراہیت کا احساس ہوا۔ ظالموں کے چہرے پر ٹیگ تھوڑی لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ادینہ کا لہجہ مدھم مگر تلخی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ نے آپا صالحہ کا بہت دل دکھایا ہے، مونا نے لگی لپٹی کے بغیر کہا۔ ادینہ نے اسپاٹ چہرے پر تغیر سا رونما ہوا اور انہوں نے میرے دل کا اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر گلا گھونٹا۔ ایک زخمی سی مسکراہٹ ادینہ کے لبوں پر آ کر ٹھہر گئی۔ اگر آپ نے ان کی بات نہ مانی تو ساری زندگی آپ سے بات نہیں کریں گی، مونا نے اسے ڈرایا۔ تو کیا ہوا؟ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکا کر مزید کہا، وہ مجھ سے پہلے کہاں بات کرتی تھی جو مجھے اب فرق پڑے گا؟ ادینہ کے تلخ الفاظ سے زیادہ اس کے استہزائیہ انداز نے مونا کو کوفت اور صدمے سے دوچار کیا۔ کیوں کر رہی ہیں آپ ایسا؟ وہ جھنجھلا اٹھی، جبکہ ادینہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اف، یہ ناخن چبانا تو بند کریں۔ وہ تپ اٹھی تھی۔ تم لوگ صبح و شام میرے دل جلانا بند کر دو، مہربانی ہوگی۔ ادینہ کا سلگتا ہوا انداز مونا کو ضبط کرنے کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ ورنہ کیا کر لیں گی آپ؟ مونا کا کڑوا سا لہجہ اسے مشتعل سا کر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے شعلے بھڑک اٹھے۔ ایسا لگ رہا تھا وہ سامنے کھڑی مونا کو جلا کر بھسم کر دے گی۔ تم ٹھیک ہے کر کے دیکھو تو۔ ادینہ کے لہجے کی غراہٹ نے مونا کو بوکھلا سا دیا تھا۔ ادینہ نے اسٹڈی میز سے 2-3 بھاری بھرکم میڈیکل کی کتابیں اٹھائیں اور لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی صحن کی طرف نکل گئی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ مونا نے خوفزدہ انداز میں اسے پوچھا تھا۔ شٹ اپ! وہ قہر برساتی آنکھوں میں دنیا جہاں کا تنفر سمیٹے کبھی مونا اور کبھی آپا صالحہ کو گھور رہی تھی۔ وہ جو وضو کر کے نقاہت زدہ انداز سے واش روم سے نکلی تھیں، جبکہ بیبے تار پر سے روٹیاں لپیٹتی دھلا ہوا رومال اتارنے اتارتے ہوئے ٹھٹک گئی۔ صحن میں بیبے کا تندور شعلہ اگل رہا تھا۔ پاس ہی گندھا ہوا آٹا اور ہاٹ پر پڑا ہوا تھا۔ ادینہ سرکش سے انداز میں تندور کی طرف بڑھی، ایک آگ اس تندور میں اور ایک ادینہ کی آنکھوں میں دہک رہی تھی۔ آپا صالحہ کو اپنا سارا وجود جلتا ہوا محسوس ہوا۔ ادینہ بجی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ مونا نے پریشان انداز سے اس کا بازو پکڑ کر روکنے کی کوشش کی، لیکن ادینہ کے انداز میں کوئی باقی روح گھسی ہوئی تھی جو اس وقت کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ پیچھے ہٹو مونا! ادینہ نے زبردستی اپنا بازو چھڑایا۔ اسی وقت جامن کے درخت کے پیچھے چھپی بلی اچھل کر سامنے آ گئی۔ مونا اور ادینہ دونوں کا دھیان بٹا۔ بلی نے چھلانگ ماری اور صحن میں بنے مرغیوں کے ڈربے کے باہر گھومتا آپا صالحہ کا سب سے پسندیدہ چوزا منہ میں دبایا اور سرعت سے چھت کی طرف بھاگ گئی۔ ہائے ہائے کمبخت! معصوم چوزے کو لے کر کے چلی گئی، بیبے نے دہائی دی۔ آپا صالحہ کی نظریں تو ایلفی کی طرح ادینہ کی آتشی وجود پر جمی ہوئی تھیں۔ ان کی آنکھوں اور چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔
اس نے ہوٹ سختی سے بھینچ رکھے تھے۔ ادینہ باجی ایسا مت کریں، مونا نے چیخ کر اسے روکنا چاہا، لیکن اس لمحے وہ ہو گیا جو کبھی بھی بیبے اور آپا صالحہ کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ ادینہ نے ہاتھوں میں پکڑے میڈیکل کی کتابیں پوری قوت سے اٹھا کر جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیں۔ آپا صالحہ کو ایسا لگا وہ جون کی آنکھ برساتے سورج کے عین اوپر آ گری ہو۔ تقدیر نے بالکل اسی طرح سے آپا صالحہ پر ایک کڑوا وار کیا تھا جیسے کچھ دیر پہلے بلی اپنا شکار سب کے سامنے جھپٹ کر لے گئی تھی۔ اس کا جسم، آپا صالحہ کے جسم کا ایک ایک جوڑ درد سے دہائی دے رہا تھا۔ ادینہ کی بھاری بھرکم میڈیکل کی کتابیں نہیں جل رہی تھیں، بلکہ آپا صالحہ کی زندگی کے کیے گئے گنے چنے خواب ان کی آنکھوں کے سامنے جل کر راکھ ہو رہے تھے۔ وہ اس ہارے ہوئے جواری کی طرح کھڑی تھی جو اپنی زندگی کے آخری سرمایہ اپنے ہاتھوں سے لٹا چکا ہو۔ ایک الاؤ ان کے سامنے تھا، ایک جہنم ان وجود کے اندر روشن ہو گیا تھا جہاں پتہ نہیں کتنے سالوں انہوں نے اکیلے ہی جھیلا تھا۔ آپا صالحہ اس وقت بے بسی کے اس انتہا پر تھی جہاں دل ایک چیز کی تمنا کرتا ہے، اور وہ موت ان کے دل میں بھی یہی خواہش کی تھی۔ واو، امیزنگ! اوریدا نے بڑی مہارت سے اپنی گھنی پلکوں پر بلو رنگ کے آئی لائنرز کی لائن کھینچی اور ان پہ توصیفی نگاہوں سے اپنی بڑی بڑی بادامی آنکھوں کو دیکھنے لگی جنہیں مسکارے، آئی شیڈ اور لائنرز نے خوب دلکش بنا دیا تھا۔ رائل بلو سوٹ میں اس کی شادابی رنگت دمک رہی تھی، اور آج ارسم کے ٹاپ کرنے کی خوشی میں ڈاکٹر بینش کے لان میں ڈنر پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اوریدا اس فنکشن میں سب سے زیادہ خوبصورت لگنا چاہتی تھی۔ صبح سے اس کی تیاریاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں، حتیٰ کہ ملازمہ نے اسے طیبہ پھوپھو اور ان کے بیٹے سرمد کے آنے کی بھی اطلاع دی تھی، لیکن اسے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ وہ اس وقت اپنے پاؤں کے ناخنوں پر نیل پالش لگا رہی تھی۔ بی بی جی، بیگم صاحبہ پوچھ رہی ہیں کتنی دیر ہے؟ ملازمہ نے کمرے میں جھانکا، جبکہ اوریدا اپنے سلور کلر کے نازک سے ہائی ہیل سینڈل کے اسٹرپ سے الجھی ہوئی تھی۔ بس آ ہی رہی ہوں۔ وہ اسٹرپ بند کر کے جیسے ہی کھڑی ہوئی، ملازمہ کی آنکھوں سے ستائش کے رنگ بے اختیار جھلکے۔ اوریدا بی بی، ایک بات کہوں؟ ملازمہ ہلکا سا جھجک کر بولی۔ اوریدا نے بالوں میں برش پھیرتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ ملازمہ کی توصیفی انداز اور مسکراتی ڈریسنگ کے شیشے کے سامنے اپنے عکس میں دیکھ چکی تھی۔ اسے کتنی تصدیق یا تردید کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا، زیادہ مسکا مت لگاؤ، اس نے چینل پرفیوم کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے ملازمہ کو کہا، اور اپنا نازک سا کلچ لمبے سیاہ سلکی بالوں میں ایک دفعہ پھر برش کر وہ کمرے سے نکل آئی۔ اس کے قدم لاؤنج کے سیڑھیوں کی طرف اٹھ رہے تھے۔ کہاں ہو تم؟ اس کے سیل فون پر ارسم کا میسج آیا۔ وہ بے ساختہ مسکرائی۔ جسٹ کمنگ، جوابی ٹیکسٹ لکھ کر اس نے سیل فون کلچ میں ڈالا۔ سامنے ٹی وی لاؤنج میں بڑی اماں کے ساتھ بیٹھی طیبہ پھوپھو اس کی طرف دیکھ کر بے اختیار چونکی۔ ان کے چہرے کا رنگ بڑی سرعت سے تبدیل ہوا تھا۔ تبدیلی تو بڑی اماں کے چہرے پر بھی آئی تھی، لیکن انہوں نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ ڈیزی باجی، اوریدا نے حیرانگی سے طیبہ پھوپھی کے چہرے پر زلزلے کے آثار دیکھے تھے۔ اماں، انہوں نے ہراساں نگاہوں سے بڑی اماں کی طرف دیکھا جن کی بوڑھی آنکھوں سے ایک نمکین لہر بہتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ طیبہ، چپ رہو۔ بڑی اماں نے متوحش انداز میں اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش ہونے کا
पुरस्कार इशारा किया। ये डेज़ी बाजी कौन है तैयबा फूफो? औरिदा की आंखों में हैरानगी दर आई। एक परिस्तान की परी थी जो रास्ता भटक कर कहीं और चली गई। वो इस वक्त बेबसी और दुख की मिली जुली तस्वीर लग रही थी। तो क्या वो वापस नहीं आएंगी? औरिदा उलझ सी गई और बिला इरादा अपनी मुंह उंगलियां मरोड़ने लगी। जिंदगी के कुछ रास्ते ऐसे भूल भुलैयों पर मुश्तमल होते हैं जहाँ कोई खिज़र राह चिराग के लिए किसी का मुंतज़र नहीं होता। बाज़ दफ़ा रात के भूले सुबह को पलटते हैं तो अपने साथ सदियों के फासले भी समेट लाते हैं। इसके हाथ दस्तक देने के फ़न में कितनी ही महारत रखते हों। कुछ मुसाफिरों के लिए कुछ दर कभी नहीं खुलते। तैयबा फूफो अफसरदा से अंदाज से काफ़ी मुश्किल फ़लसफ़ा बोल गई थी जो औरिदा को बिल्कुल समझ नहीं आया था। तैयबा, मत किया करो ऐसी बातें, मेरा दिल ख़राब होता है। बड़ी अम्मा भर्रा हुए लहजे में बस इतना ही कह सकी। तैयबा फूफो, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। औरिदा ने नरमी से तैयबा फूफो की कलाई थाम कर कहा। और यह बात सच थी। तैयबा फूफो की ग्रेसफुल शख्सियत उसे हमेशा अट्रैक्ट करती थी। ऊपर से उन्हें पहनने और ओढ़ने का सलीका था। सुर्ख सफ़ेद रंगत तीखे नकुश के साथ दराज कद थी। जो भी पहन लेती उन पर जच जाता था। बड़ी अम्मा की सारी औलाद उन पर ही गई थी और बड़ी अम्मा के अब्बा वाजिद खालिस्तान कश्मीरी थे। तुम खुद भी तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हो, अल्लाह नज़रबद से बचाए। तैयबा फूफो ने मोहब्बत से उसके माथे पर बोसा दिया। कुछ भी था, उन्हें अपने भाई की दोनों बच्चों औरिदा और माहिर से बेतहाशा मोहब्बत थी। वो नीली कोठी आने से हर मुमकिन कतराती नहीं। उसका अंदाज़ औरिदा को बहुत बहुत जल्द हो गया था। तुम दोनों एक दूसरे की तारीफ़ें वापस आकर ले लेना, वहाँ जलाल साहब का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होगा। बड़ी अम्मा ने घुटनों पर हाथ रखते हुए बमुश्किल कहा। सच पूछे अम्मा, मेरा तो बेनिश की शक्ल देखने का भी दिल नहीं करता। पता नहीं आप कैसे उसे बर्दाश्त करती हैं। तैयबा फूफो के तल्ख अंदाज पर औरिदा ने उलझ कर उनका चेहरा देखा, जहाँ नरमी बेजारी ही बेजारी थी। तो किस काफिर का दिल करता है उससे मिलने को? बड़ी अम्मा जलकर बोली। औरिदा को हंसी आ गई। मेरा तो इस फंक्शन में ही आने को दिल नहीं कर रहा था, सिर्फ आपके बार बार कहने की वजह से आई हूँ। तैयबा फूफो का लहजा कोफ्त से लबरेज था। मैं तो शुक्र कर रही हूँ तुम आ गई हो, वरना तुम्हारे अब्बा तो अगले 2 माह तक मुझे ताना देते रहते। बड़ी अम्मा ने बुरा सा मुंह बनाया। आपके बार बार इसरार करने पर आप ही आई हूँ, वरना आपको पता है मेरी बेनिश से सारी ज़िंदगी ही नहीं बनी। तैयबा फूफो के साथ चलते हुए बड़े पुरतकल्लुफ़ अंदाज से बोल रही थी। उनकी बातें औरिदा को समझ आ रही थी, लेकिन उसके पस मंज़र से नाशना थी। तुम्हारे अब्बा के अलावा उसकी बनती किसके साथ है? बड़ी अम्मा की पेशानी पर बहुत सारी सिलवटें नमूदार हुईं। वो तीनों बातें करते हुए अपने पोर्शन से निकल आई थी। सामने असम की साइड के लॉन में हर तरफ रोशनियां, बरक़ी गमगमे और लाइटिंग का बेदरिग इस्तेमाल किया गया था। ओपन एयर की अरेंजमेंट के लिए आंटी ने बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशनल लोग हायर किए हुए थे, इसलिए तो हर चीज़ बेमिसाल लग रही थी। सामने गोलाई में बने हुए स्टेज पर एक म्यूज़िकल ग्रुप परफॉर्मेंस दे रहा था। आज सुबह होने वाली बारिश की वजह से सुबह मौसम खासा खुशगवार हो गया था। इस वक्त काफ़ी सारे मेहमान आ चुके थे। औरिदा ने मुतलाशी निगाहों से अरसम को देखा, जो यकीनन आज अपने दोस्तों के साथ खासा मसरूफ़ था। अम्मा खाना खाते ही उठ जाइएगा, मैं बेनिश को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती। तैयबा फूफो ने बेजार से लहजे में बड़ी अम्मा के कान में सरगोशी की। बड़ी अम्मा ने सर हिलाकर उन्हें मुतमईन किया। बहुत अफसोस की बात है बड़ी अम्मा, आप लोग अब आ रहे हैं। अरसम को
किसी कोने से अचानक ही निकल कर आया था। नेवी ब्लू टू पीस सूट में खासा हैंडसम लग रहा था और स्मार्ट लग रहा था। उसके चेहरे पर बेसाख्ता खुशी झलक रही थी। भाई, ये औरिदा का हार सिंगारी ख़त्म होने में नहीं आ रहा था। बड़ी अम्मा ने हस्ब आदत सारा इल्ज़ाम औरिदा के सर डाल दिया। वो हल्का सा हक्का बक्का रह कर आ गई और सबने बड़ी अम्मा की दाएं जानिब खड़ी औरिदा को सताइशी निगाहों से देखा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक उभरी और अगले ही लम्हे उसने खुद को संभाल लिया। वो अब औरिदा को नज़रअंदाज करके तैयबा आंटी की तरफ बढ़ा। अरे वाह तैयबा आंटी, आपने तो आज सरप्राइज़ दे दिया मुझे। अरसम को वाकई उन्हें देखकर खुशगवार हैरत हुई। वो उन्हें हरगिज़ उनसे आने की उम्मीद नहीं कर रहा था। तैयबा फूफू ने अपने ऑफ वाइट सिल्की स्कार्फ को लपेटते हुए तुम्हारी बड़ी अम्मा के बड़े सख्त ऑर्डर थे, वरना तुम्हें पता है कि मैं किसी मिक्स गैदरिंग में नहीं जाती। तैयबा फूफू ने अपने ऑफ वाइट सिल्की स्कार्फ को लपेटते हुए साफ गोई से कहा। उसके ससुराली खानदान में पर्दे का बहुत खास ख्याल रखा जाता था और तैयबा उन्हीं के रंग में ढल गई थी, जबकि उनके अपने मायके का माहौल खासा लिबरल था। या अल्लाह खैर, ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? बेनिश के तंज़िया अंदाज पर तैयबा के आसाब तन से गए। उन्होंने ग्रे सिल्क साड़ी में मलबूस अपनी सानोली सलोनी रंगत सी कज़िन को देखा, जो कहीं से भी उनके ख़ानदान का हिस्सा नहीं लगती थी। आज तो बड़े बड़े लोग हमारे घर में आए हैं, लगता है दहलीज पर तेल बहाना पड़ेगा। बेनिश के तंज़िया अंदाज पर बहुत जल्दी तैयबा ने खुद को संभाल लिया। दुनिया बदल गई है बेनिश, लेकिन तुम्हारी तंज करने की आदत नहीं बदलेगी। तैयबा फूफू ने बड़ी जहरखुन लहजे में जवाबी कार्रवाई की। हम तो शुरू दिन से वैसे ही हैं, हमें मौसमों की तरह बदलना नहीं आता। उनके चेहरे पर बज़ाहिर मुस्कुराहट थी, लेकिन लहजा सुलग रहा था। एनीवे, हाउ आर यू? अब बेटे की कामयाबी मुबारक हो। तैयबा के मुबारकबाद देने में पहल की, जबकि बड़ी अम्मा थक कर करीबी कुर्सी पर बैठ चुकी थीं। थैंक्स, उन्होंने नज़ाकत भरे अंदाज से अपनी गर्दन को खम लिया। बच्चों को नहीं लाई। बेनिश ने भी रस्म दुनियादारी निभाने की कोशिश की। सरमद आया है, लेकिन शार अपने कुछ बिजनेस में बिजी था। तैयबा ने भी बादिल नखवास्ता जवाब दिया। आओ रिदा, मैं तुम्हें अपनी क्लास फेलो से मिलवाता हूँ। अरसम ने उकताए हुए अंदाज से खड़ी औरिदा को मुखातिब किया। बेनिश ने चौंक कर उसे देखा, जो उस वक्त शोला ज्वाला बनी खड़ी थी। बेनिश के आसाब तन गए थे। वो एकदम ही अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुई। अरसम और औरिदा एक साथ खड़े एक मुकम्मल और परफेक्ट मैच लग रहे थे। बेनिश को खफतान सा होने लगा, जबकि उनकी बर्फीली निगाहें औरिदा को बदहवास कर। हाँ चलो, जल्दी वापस आना, मैंने तुम्हें मिसेस यज़देगी से मिलवाना है। बेनिश के लहजे की काट पर तैयबा ने उलझकर उनकी तनावज़दा चेहरे को देखा। वो जितनी नापसंदीदा निगाहों से औरिदा तैयबा को अपने अंदर होल से उठते हुए महसूस होने लगी। अल्लाह खैर ही करे, ये बेनिश औरिदा को कैसे नफ़रत भरी निगाहों से देखती है। तैयबा ने बड़ी अम्मा के साथ वाले सीट पर बैठते हुए परेशानी से कहा। उसका बस नहीं चलता, अगली फ़्लाइट में बिठाकर उसे यहाँ से रवाना कर दे। बड़ी अम्मा ने साफ गोई से जवाब दिया। वो तो बच्ची है, उससे भला क्या अदावत रखना। तैयबा को अपनी इकलौती कज़िन पर ठीक ठाक गुस्सा आया था। बड़ी अम्मा उससे पहले कि कोई जवाब देती, उनके रिश्तेदार खातून नहीं चली आईं। ये तैमूर की बेटी है ना? वो खातून पुरशौक निगाहों से औरिदा को देखते हुए बोली। अब बड़ी अम्मा ने इस बात में सर हिलाया। हूँ बहू अपनी फूफी पर है। एक लम्हे को तो मुझे ऐसा लगा इस खातून के बोलने से पहले तैयबा ने तेज़ी से उनकी बात काट दी। आंटी, आप बेनिश को पूछ रही थी ना? वो सामने वाली टेबल पर ग्रे साड़ी में है।
طیبہ کا ناگوار انداز انہیں بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بینچ کی طرف بڑھ گئیں۔ اوریدا ارسم کے ساتھ گھومتے ہوئے بہت سی ساری نگاہوں کا مرکز بن رہا تھا۔ بینچ کے دل پر بجلیاں گر رہی تھیں۔ وہ بہانے بہانے سے ارسم کو بلا چکی تھی، لیکن وہ انہیں ٹال کر ایک دفعہ پھر اوریدا کی طرف آ جاتا۔ میں کیسی لگ رہی ہوں ارسم؟ اس نے ڈھیٹ بن کر خود ہی پوچھ لیا۔ ارسم نے تنقیدی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کی نگاہوں میں شوقی اور لبوں پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ آج حسین کم اور سنگین زیادہ لگ رہی ہو۔ ارسم کا غیر سنجیدہ انداز بھی اسے پریشان کر گیا۔ کیا یہ ڈریس اچھا نہیں لگ رہا؟ بھائی جو چیز اوریدا تیمور پہن لے وہ کیسے بری ہو سکتی ہے؟ وہ معنی خیز انداز میں اس کا دل دھڑکا گیا۔ ویسے روز اسی طرح منہ ہاتھ دھو لیا کرو تو یقین مانو بہت اچھی لگو گی۔ وہ شوق لہجے میں اس کی دھڑکنوں کا کڑا امتحان لے رہا تھا۔ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے وہ اپنی کئی دوستوں سے اسے ملوا چکا تھا۔ چلتے چلتے اوریدا ایک دم ہی کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ ارسم نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا جو کسی مشکل کا شکار لگ رہی تھی۔ میری ہیل گیلی گھاس میں دھنس کر رہ گئی ہے، اس نے اپنی مجبوری بتائی تو وہ قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ وہ دونوں لان میں اس حصے کی طرف چلے آئے جہاں کی گھاس اچھی خاصی نم آلود تھی۔ تم بھی تو لگتا تھا جیسے آج ریمپ واک ماڈلنگ کر رہے ہو۔ ادھر دو اپنا ہاتھ۔ ارسم کے دوستانہ انداز پر اس نے ہلکا سے جھجک کر نازک سا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھوں میں دیا۔ ایک لمحے کو اوریدا کو لگا جیسے ماہو مثال کی گردشیں تھم کر رہ گئی ہوں۔ ارسم نے ہلکا سا زور لگا کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اسی لمحے کسی کیمرہ مین کی فلیش لائٹ ان دونوں کے چہروں پر چمکی۔ ارسم نے گھبرا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اوریدا خود ہراساں سی ہو گئی۔ لان کی ایک سائڈ سے زرش اور اس کی سہیلیوں کا ٹولہ نمودار ہوا۔ یہ انہی کی شرارت تھی کیونکہ دونوں اب ہنس کر باقاعدہ ان کا مذاق اڑا رہی تھیں۔ قسم سے رومیو جولیٹ لگ رہے ہو، ارسم کی کلاس فیلو ثانیہ نے کمنٹ پاس کیا۔ یہ اس سال میرے کیمرے کی بیسٹ پکچرز میں ہوگے۔ زرش کا شرارتی انداز اوریدا کو سلگا گیا تھا۔ اسے یہ حرکت بالکل اچھی نہیں لگی تھی، لیکن ارسم خود بھی ان کے ساتھ انجوائے کر رہا تھا، اس لیے اسے مجبوراً اپنے غصے کو پینا پڑا۔ اچھا دکھاؤ مجھے۔ ارسم بےتاب انداز میں زرش کے کیمرے پر جھکا۔ اوریدا کو حد درجہ بے چینی سی لاحق ہوئی۔ زرش پنک کلر کی میکسی میں خاصی دلکش لگ رہی تھی۔ واو، اٹس امیزنگ یار۔ ارسم کو واقعی وہ تصویر بہت اچھی لگی تھی۔ اوریدا تم بھی دیکھو نا۔ سوری، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اس کا مزاج برہم ہو چکا تھا، جبکہ ارسم لاپرواہی سے اپنی فرینڈز کے ساتھ خوشگوار موڈ میں سیلفیاں بنا رہا تھا، جسے دیکھ کر اس کا اور بھی خون کھول رہا تھا۔ سب لوگ دل کھول کر انجوائے کر رہے تھے۔ ارسم، میں بڑی اماں کے پاس جا رہی ہوں، اس نے سنجیدہ سے انداز میں اسے اطلاع دی اور فوراً دوسری طرف چل دی۔ میں ابھی فری ہو کر آتا ہوں، ارسم نے پیچھے سے اسے بلند آواز میں کہا تھا، لیکن اوریدا نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اسے معلوم تھا آج کے فنکشن میں ارسم کے لیے صرف ایک وہی چیف گیسٹ نہیں ہے، اس کے وہ سارے کالج فیلوز ہیں یہاں موجود تھے جن کے ساتھ اس نے اچھا خاصا وقت گزارا تھا۔ ان کے درمیان اوریدا کو اپنا آپ بڑا فالتو محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اب ذرا ہٹ کر لان کے خشک سائڈ پر چلنے لگی۔ پیپل کے درخت پر بے شمار برقی خمکمے لگے ہوئے تھے اور فضا میں دھیما سا میوزک بج رہا تھا۔ ڈنر میں آنٹی بینیش نے کافی لوگوں کو انوائٹ کیا ہوا تھا۔ اس وقت ان کا وسیع و عریض مہمانوں سے بھرا ہوا لان تھا۔ وہ ذرا کم روشنیوں والی سائڈ پر آ گئی۔ اس کا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ لان کے بالکل ایک کونے میں کنوپی کے پاس کھڑی ہو کر اس نے اپنی آنکھوں میں آنے والے بے ساختہ آنسو کو صاف کیا۔ ارسم کی کسی اور جانب توجہ اسے بری طرح سے ہرٹ کرتی تھی۔ مجھے اس فنکشن میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ ارسم کی طرف سے بدگمان ہوئی۔ وہ دل ہی دل میں اپنی پورشن میں جانے کا ارادہ کر کے بیٹھی تھی۔ ایک درخت کے اوٹ میں کھڑی آنٹی بینیشا اور ان کی فرینڈ کی گفتگو نے اسے بے اختیار رکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ ارسم رائل بلو سوٹ میں
کسی حسین سی لڑکی کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ وہ خاتون اشتیاق بھرے انداز سے گویا ہوئی۔ یقین مانو اس پر نظر ٹھہر ہی نہیں رہی تھی۔ بہت معصوم اور اچھوتی سی لگتی ہے لڑکی، اب ایسی بھی خوبصورت نہیں ہے وہ، ڈاکٹر بینش نے تڑق کر بولی۔ کیا تمہاری کزن طیبہ کی بیٹی ہے وہ؟ اس خاتون کا تجسس کم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، تیمور کی بیٹی ہے، بینش نے بادل نخواستہ جواب دیا۔ مائی گاڈ، یہ تیمور کی بیٹی ہے، وہ حد درجہ بے یقین انداز میں گویا ہوئی۔ ویسے اس کی ماں بھی تو بہت خوبصورت تھی، لیکن بیٹی تو اس پر ہے ہی نہیں، اپنے ددھیال پر گئی ہے۔ طیبہ اور تیمور کو نہیں دیکھا؟ اس عمر میں بھی آفت ڈھاتے ہیں۔ بینش کا لہجہ تلخی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بینش، اب تم کم از کم تیمور کا نام تو مت لیا کرو، ان کی دوست برا مانتے ہوئے بولی۔ اس نے اچھا تھوڑی کیا تھا تمہارے ساتھ؟ میں کیا، خاندان کا کوئی بھی بندہ اس کا نام نہیں لیتا، وہ تحقیر آمیز انداز میں مزید گویا ہوئی۔ زبردستی اس نے اپنی بیٹی کو پاکستان بھیجوا رکھا تھا، حالانکہ کوئی بھی اسے منہ نہیں لگاتا، لیکن تمہارے ارسم کے ساتھ خوب بے تکلفی لگ رہی تھی اس کی۔ بینش کے بیسٹ فرینڈ صوفیہ صاف گوئی سے کہا۔ اب ماں سے جینس میں اور کچھ نہ ملا ہو تو یہ ادائیں ہی تو ملی ہیں۔ دوسروں کو لبھانے کے سارے انداز تو ضرور لیے ہیں اس نے، گندے خون کا کوئی نہ کوئی اثر تو آنا ہی تھا۔ بینش کا زہر میں ڈوبا ہوا لہجہ عریدہ کو پاتال کی گہرائیوں میں گرا گیا۔ پھر بھی یار، تم ارسم کو اس سے دور ہی رکھو، صوفیہ نے انہیں خلوص سے مشورہ دیا۔ اس لیے صوفیہ، میں ارسم کا ایڈمیشن لاہور کروا رہی ہوں۔ ان کی بات پر عریدہ کو کرنٹ لگا۔ وہ تو گمان بھی نہیں کر سکتی تھی کہ آنٹی بینش اس سے اس قدر خوفزدہ ہو گئی ہیں۔ نہ وہ یہاں ہوگا اور نہ میرا دل جلے گا۔ ایسا نہ ہو وہ بھی میڈیکل کا میرٹ بنا کر اس کے پیچھے پہنچ جائے، ان کی دوست صوفیہ نے انہیں ڈرایا۔ اس معاملے میں بے فکر ہوں، آنٹی بینش نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہا۔ تم سوچ نہیں سکتی صوفیہ، تیمور کی بیٹی کتنی ڈفر ہے، شکل تو باپ کی لے لی، لیکن عقل میں اپنی ماں پر چلی گئی۔ ویسی ہی نکمی اور جاہل، استہزائیہ انداز سے عریدہ کی سماعتوں پر کئی بم گرا چکی تھی۔ اس سے زیادہ سننے کی عریدہ میں تاب نہیں تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے الجھن بھرے انداز میں دائیں بائیں متلاشی نگاہوں سے بڑی اماں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ارے بیٹا، آپ کہاں اکیلے گھوم رہی ہیں؟ آغا جی کی نظر اچانک اس پر پڑی تو مخاطب ہی کر بیٹھے۔ عریدہ نے گھبرا کر ان کے دائیں طرف کھڑے بڑے ابا کو دیکھا جو لاپرواہی سے سگار پی رہے تھے، اور پاس ہی ان کا کوئی ہم عمر دوست گرے پینٹ کوٹ میں دلچسپ نظروں سے عریدہ کو دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر حماد، یہ بچی کون ہے؟ انہوں نے نرم انداز سے گھبرائی ہوئی بچی کے متعلق پوچھا۔ ڈاکٹر سفیان، یہ تیمور کی بیٹی ہے، آغا جان نے محبت بھرے انداز سے اس کا تعارف کروایا۔ عریدہ، بیٹا ڈاکٹر سفیان ہیں، تمہارے پاپا ان کو اکثر لانگ ٹینس میں ہرایا کرتے تھے۔ آغا جی کے لہجے میں شرارت کا رنگ نمایاں تھا۔ السلام علیکم انکل، عریدہ نے بوکھلائے ہوئے انداز میں انہیں سلام کیا۔ بڑے ابا اطمینان سے سگار پینے میں مگن تھے۔ ڈاکٹر جلال، آپ نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا کہ تیمور کی بیٹی آپ کے پاس رہتی ہے؟ ڈاکٹر سفیان نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ تیمور کی بیٹی کا میرے پاس رہنا میرے لیے نہیں، تیمور کے لیے خاص ہو سکتا ہے، اس لیے کبھی ذکر نہیں ہوا۔ بڑے ابا کا طنزیہ انداز عریدہ کا مزید دل دکھا گیا تھا۔ وہ سر جھکا کر خفت زدہ انداز میں کھڑی ہو گئی۔ اچھا بیٹا، آپ نے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لینا ہے؟ گڈ۔ ڈاکٹر سفیان کا انداز خاصا دوستانہ تھا، کہیں سے بھی بڑے ابا کے دوست نہیں لگ رہے تھے۔ مبارک ہو جلال، تمہارے خاندان میں ایک ڈاکٹر کا اضافہ ہونے والا ہے، اس کا مطلب ہے تم مجھ سے جیت جاؤ گے۔ ڈاکٹر سفیان شاید آغا جی اور بڑے ابا کے قریبی دوست تھے، اس لیے بے تکلفی سے ہر چیز کا تبصرہ کر رہے تھے۔ ڈونٹ وری سفیان، میرے خاندان میں آسم ہی اب آخری بچہ ہے جو میڈیکل میں آئے گا، باقی کسی میں گٹس نہیں ہے اتنا۔ بڑے ابا نے بھی آج شاید عریدہ کا دل جلانے کا تہیہ کر دیا تھا۔ عریدہ کا حلق میں آنسو کا گولا پھنسا۔
لیکن یہ بچی تو لائق لگ رہی ہے مجھے۔ ڈاکٹر سفیان نے حیرانگی سے اوریدا کو دیکھا جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ بڑے ابا کی موجودگی میں اکثر ایسے ہی بدحواس ہو جایا کرتی تھی۔ تمہارے اندازے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں سفیان۔ بڑے ابا نے سگار دھواں فضا میں بکھیرا اور ساتھ ہی اوریدا کو لگا اس کا دل بھی کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے، بکھر گیا ہو۔ پہلی دفعہ اسے بڑے ابا اور بینش آنٹی ساتھ بے تحاشا برے لگے تھے، ورنہ وہ بڑے ابا کو تو پھر بھی کہیں نہ کہیں مارجن دے جاتی تھی۔ ایکسکیوز می، اس نے وہاں ٹھہرنا اوریدا کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی اپنے پوشن کی جانب جا رہی تھی جب اس نے ارسم کو زرش کے ساتھ کھڑے ہنستے ہوئے دیکھا۔ اس کا وجود حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ ایک دم ہی اس کا فنکشن سے دل اچاٹ ہو گیا۔ وہ اب ایک لمحے کے لیے بھی یہاں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ ہائے اوریدا، کیسی ہو؟ طیبہ پھوپھو کے بیٹے سرمد نے اس کی طرف دیکھ کر دور ہی سے ہاتھ ہلایا۔ وہ فوراً ہی اس کے پاس پہنچا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے پریشانی سے اس کے گالوں پر پھیلے کاجل کے لکیروں کو دیکھا۔ کچھ نہیں، اوریدا نے بمشکل آنسوؤں کے گولے کو نگلا۔ پھر رو کیوں رہی ہو؟ سرمد نے پریشانی سے انداز میں اس کا بازو پکڑا۔ اوریدا نے بھی ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ کہا نہ کچھ نہیں ہوا مجھے۔ بازو چھوڑے میرا، خواہ سے فری مت ہوا کریں۔ اوریدا نے ایک دم ہی جھٹک کر اپنا بازو چھڑایا اور اپنے پوشن کی طرف بڑھ گئی۔ سرمد سخت حیرت سے، بے یقینی اور صدمے میں بھرے انداز سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی جس سے اسے پہلی نظر دیکھنے میں ہی محبت ہو گئی تھی، وہ کافی عرصے سے اپنی خاموش محبت کو دل میں چھپائے بیٹھا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر جا چکی تھی۔ تم نے 18 جولائی کے گرد گول دائرہ کیوں نکال رکھا ہے؟ رباب نے شاور لے کر واش روم سے نکلتی ہوئی دیوار پر لگے کیلنڈر کے گرد سرخ رنگ کا بال پوائنٹ سے لگایا دائرہ دیکھ کر چونک اٹھی۔ کیونکہ 18 جولائی تھی، ویسے ہی شانزے نے لاپرواہی سے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ ویسے بھی وہ اپنا پچھلے سال کا فوٹو شوٹ دیکھنے میں مگن تھی، جس میں فوٹوگرافر نے اسے ہر زاویہ سے نمایاں کرنے کی کوشش کی تھی۔ بھائی کوئی وجہ تو ہوگی نا؟ رباب کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ اس دن میرے فادر کی برسی ہوتی ہے۔ اس کے سرسری انداز پر رباب کو اچھا خاصا دھچکا لگا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، آج تمہارے بابا کی برسی ہے۔ تمہیں ان کے لیے قرآن پاک کی پڑھ کر بخشنا چاہیے، اور تم بیٹھ کر اپنا فضول سا فوٹو شوٹ دیکھ رہی ہو۔ میں تو بخش دوں گی، لیکن تمہارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ اب اپنا ایک ہوش ربا سا پوز دیکھ رہی تھی۔ یہ تمہارا اسلام کیا ہوتا ہے؟ میں نے خود تمہیں کبھی کبھار نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا تم مسلم نہیں ہو؟ رباب جھنجھلا کر سر پر لپیٹے تولیے کو اتار کر بالوں کو جھٹکنے لگی۔ کچھ ننھی بوندیں شانزے کے چہرے پر بھی آ گریں۔ یار پلیز یہ بالوں کو جھٹکے دور جا کر مارا کرو، میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں۔ شانزے کے منہ بنانے پر رباب نے تھوڑا پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی، لیکن اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ تم اپنے فادر کے بخشش کے لیے دعا کرو نا، رباب نے سنجیدگی سے اسے نصیحت کی۔ پتہ نہیں ان کی بخشش کی دعا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ شانزے نے سنجیدہ انداز سے اسے مزید حیران کیا۔ میری پھوپھی بتاتی ہیں انہوں نے شاید اسلام چھوڑ دیا تھا۔ پتہ نہیں مرتے وقت وہ کسی مذہب کے پیروکار تھے یا نہیں۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ رباب پریشانی سے تولیہ کرسی پر پھینک کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ یہ کوئی کنفرم نیوز نہیں ہے، ان کے ایک دوست نے ان کے مرنے کے بعد بتایا تھا شاید۔ شانزے نے ہاتھ میں پکڑا البم بند کر دیا۔ تو ان کا جنازہ؟ رباب نے جھجک کر پوچھا۔ آئی ڈونٹ نو، میں نے کسی سے بھی اتنی تفصیل سے نہیں پوچھا، بلکہ سچ بات تو یہ ہے کوئی بھی میرے فادر کے متعلق بات کرنا پسند نہیں کرتا گھر میں۔ شانزے نے صاف گوئی سے اصل بات بتائی تو رباب کا دل تعصب میں مبتلا ہو گیا۔ اب پلیز ٹاپک پر اور کوئی سوال مت کرنا۔ شانزے کی بات پر وہ ایک دم ہی خفت کا شکار ہوئی۔ اچھا تم اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ ڈرمٹولوجسٹ کے پاس گئی تھی دوبارہ؟ رباب نے بات ہی بدل ڈالی۔ ہاں گئی تھی، وہ کہتے ہیں میرا چہرہ ٹھیک ہونے میں ابھی مزید کچھ دن لگیں گے۔ وہ غیر شعوری طور پر دیوار پر لگے شیشے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ایکسیڈنٹ بھی تو تمہارا بہت برا ہوا تھا، رباب نے اسے یاد دلایا۔
وہ تو کوئی منحوسی دن تھا، اس کی نحوست ابھی تک ختم نہیں ہوتی۔ شانزے نے ناک چڑھا کر کشن اپنی گود میں رکھا۔ بری بات ہے شانزے، کوئی دن بھی منحوس نہیں ہوتا، یہ سب تو حمایت ہے جس میں ہمارا معاشرہ بری طرح سے مبتلا ہے۔ پلیز اب کوئی مذہبی لیکچر مت دینا۔ شانزے نے ہاتھ اٹھا کر اسے وارننگ دی تو بے اختیار ہنس دی۔ تو پھر ایک اور خبر سن لو، تمہارے MS کے ایگزامز بھی ہونے والے ہیں شانزے۔ رباب نے منہ بناتے ہوئے اسے اطلاع دی۔ میرا ان کتابوں میں سر کھپانے کا بالکل ارادہ نہیں ہے، اس نے اپنے عزائم سے اسے آگاہ کیا۔ اگر فیل ہو گئی تو ہاسٹل والے تمہیں نکال دیں گے، رباب نے اسے ڈرایا۔ میں تو خود سوچ رہی ہوں یہ ہاسٹل چھوڑ کر کوئی فلیٹ کرائے پر لے لوں، شانزے نے مزید اسے حیران کیا۔ یہ بے جا پابندیوں والی لائف مجھے اچھی نہیں لگتی، مجھے کل شوبز میں بھی جانا ہے، پھر خواہ مخواہ اس میں پرابلم بنے گا۔ شوٹنگز کا کوئی ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، تم اکیلی کیسے رہو گی کسی فلیٹ میں؟ رباب ایک دم پریشان ہوئی۔ شانزے اسے لمحہ لمحہ حیران کر رہی تھی۔ اکیلے کیوں؟ اس نے منہ بسورا۔ تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ اس کی اگلی بات پر رباب ہکا بکا انداز سے اسے دیکھنے لگی جو کہیں سے بھی مذاق کے موڈ میں نہیں لگ رہی تھی۔ آسمان کے کناروں پر ہلکی ہلکی سی سرخی پھیل رہی تھی، ویسی ہی سرخی جو غروب آفتاب کے وقت آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ پرندوں کے غول اپنے گھروں کی طرف واپسی کے لیے گامزن تھے۔ ادینہ نے افسردہ سے انداز میں اپنے گھر کی چھت سے مدرسے کے خالی برآمدے کو دیکھا۔ اس وقت عبداللہ کی مخصوص چارپائی خالی تھی۔ اس کے دل کا مسافر واپسی کا راستہ بھول کر نئی منزلوں کی طرف رواں ہو گیا تھا۔ ادینہ کو بہت عرصہ پہلے کہیں لکھی ہوئی ندا فاصلی کی نظم اچانک ہی یاد آئی تھی۔ تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا، مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے، تمہاری موت کی سچی خبر جس نے اڑائی تھی وہ جھوٹا تھا۔ وہ تم کب تھے؟ کوئی سوکھا ہوا پتا ہوا سے مل کر ٹوٹا تھا۔ میری آنکھیں تمہاری منظروں میں قید ہیں ابھی تک، میں جو بھی دیکھتا ہوں سوچتا ہوں وہی ہے جو تمہاری نیک نامی اور بدنامی دنیا نے کی ہے، کہیں کچھ بھی نہیں بدلا۔ تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں، میں لکھنے کے لیے جب بھی قلم اٹھاتا ہوں تو میں بیٹھا ہوا میں اپنی ہی کرسی پر پاتا ہوں، بدن میں میرے جتنا بھی لہو ہے وہ تمہاری لرزشوں ناکامیوں کے ساتھ بہتا ہے، میری آواز میں چھپ کر تمہارا ذہن رہتا ہے، میری بیماریوں میں تم، میری لاچاریوں میں تم، تمہاری قبر پر جس نے تمہارا نام لکھا ہے جھوٹا ہے، تمہاری قبر میں میں دفن ہوں، تم مجھ میں زندہ ہو، ملے فرصت کبھی تو فاتحہ پڑھنے چلے آنا۔ ادینہ کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہنے لگے۔ قرب کا ایک جہاں اس کے چہرے پر آباد تھا۔ مونا جو چھت سے کپڑے اتارنے آئی تھی، اس نے ڈوبتے سورج کے منظر کے ساتھ اسے دیکھا جو خود بھی لمحہ لمحہ پگھل رہی تھی۔ مونا جو کتابیں جلانے کے بعد اس سے خفا تھی، وہ اس کے آنسوؤں سے نظریں چرا کر کپڑے سمیٹنے لگی۔ ادینہ نے اس کے قدموں کی آہٹ پر پلٹ کر دیکھا اور جلدی سے آنسو خشک کیے۔ انسان کا دل کتنا بھی دکھا ہوا ہو لیکن اپنی دکھی ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اپنے پیاروں کے چہرے سے بھی مسکراہٹیں چھین لی جائیں۔ مونا کپڑوں کی گٹھری اٹھائے اس کے پاس رکی اور ایک ناراض نگاہ اس پر ڈال کر چلی گئی۔ ادینہ کے دل پر کسی نے کلہاڑی سی چلائی، وہ کئی لمحے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ جب رات کی تاریکی چاروں طرف پھیل گئی تو پاؤں گھسیٹتی ہوئی نیچے چل پڑی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ افق کے کہیں پار دور وسطوں میں کھو جائے اور کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ صحن میں رکھی چارپائی پر بیبے اور مونا ایک ہی پلیٹ میں سالن ڈالے رات کا کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا کہ کسی نے بھی اسے اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت نہیں دی تھی۔
ادینہ کا دل رنجیدگی میں بھر گیا تھا۔ آج بہت دنوں کے بعد اس کے اندر بھوک کا احساس بیدار ہوا تھا۔ اس نے کن آنکھوں سے بیبے کی پلیٹ کی طرف دیکھا۔ اس کی پسندیدہ آلو انڈے شوربے کے ساتھ بنے ہوئے تھے۔ ادینہ کی بھوک کی شدت میں ایک دم ہی اضافہ ہوا تھا۔ وہ خود ہی ڈھیٹ بن کر تندور کے پاس گئی اور پلیٹ میں سالن ڈالنے کے لیے ڈوئی اٹھائی، اور اچانک اس کی نظر تندور کی دوسری طرف پڑی، لکڑیوں کے پاس ادھ جلی اپنی کتابوں پر پڑی۔ شاید بیبے نے انہیں جلتی آنکھ سے نکالنے کی کوشش کی تھی۔ ادینہ کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے گھبرا کر کچھ فاصلے پر بیٹھی بیبے کی طرف دیکھا، جن کے پورے بازو پر دوپٹہ پھاڑ کر پٹی باندھی گئی تھی۔ بیبے کے بازو کو کیا ہوا؟ وہ پلیٹ چھوڑ کر بے ساختہ ان کی طرف آئی تھی۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے بیبے کا جھلسا ہوا ہاتھ دیکھ رہی تھی، جس پر مونا نے شاید ٹوتھ پیسٹ یا کا لیپ لگایا ہوا تھا۔ بیبے نے شکوہ کی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ اپنی جگہ کٹ کر آ گئی۔ ادھر دکھائیں مجھے، مونا بھاگ کر میرا میڈیکل باکس لاؤ۔ ادینہ نے جیسے ہی بیبے کے ہاتھ کو چھوا، انہیں جھٹکا لگا۔ انہوں نے ناراضگی سے اپنا ہاتھ ادینہ سے چھڑایا تھا۔ وہ ناراضگی سے منہ پھیر لیا۔ ادینہ کا دل تعصب کے گہرے احساس سے بھر گیا۔ بہت زیادہ جل گیا ہے بیبے، میں اس پر مرہم لگا دیتی ہوں، ادینہ نے خفت زدہ لہجے میں اٹک کر کہا۔ پہلے اندر جا کر اپنی ماں کے دل پر کوئی مرہم لگا۔ اس نعمانی کی زندگی کا اکلوتا خواب ہی تو تھا جو تو نے جلا کر سواہ کر ڈالا۔ اپنا نہیں تجھے پتہ نہیں تجھے پیدا کر کے اس نے کون سا گناہ کیا تھا۔ بیبے زندگی میں پہلی دفعہ اس سے خفا ہوئی تھی۔ ان کے لہجے اور نظروں میں اس قدر سرد مہری تھی کہ ایک لمحے کو ادینہ بھی بوکھلا سی گئی۔ اس نے کب بیبے کا یہ رویہ دیکھا تھا؟ مونا میرے ساتھ نکڑ والے حکیم کے پاس صاحب کے گھر چلو۔ بیبے مشکل سے اٹھی اور چارپائی کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی۔ جی بیبے، میں اندر سے اپنا گاؤن لے آؤں۔ مونا بھی اسے صاف نظر انداز کر کے اندر بڑھ گئی۔ ادینہ کو ایسے لگا جیسے ایک دم ہی ان سب نے اسے اپنی زندگیوں سے نفی کر دیا ہو۔ کچھ دیر پہلے لگنے والی بھوک کا احساس بھی بالکل ہی ختم ہو گیا تھا۔ وہ رنجیدہ سے انداز سے اسی چارپائی پر لیٹ گئی جس پر کچھ دیر پہلے مونا اور بیبی بیٹھی ہوئی تھی۔ اب اسے کئی گھنٹے بے مقصد سوچوں میں الجھ کر گھر والوں کے رویوں پر کڑنا تھا اور خود حق بجانب سمجھنے کے لیے ہزار تعویلیں کھڑا کرنا تھا۔ تم نے کل میرے فنکشن میں کیا حرکت کی تھی؟ اگلے ہی دن ارسم حسب توقع اس کے کمرے میں آن دھمکا تھا۔ خفگی اس کے چہرے کے ایک نقش سے عیاں تھی۔ اور ریتا اسے نظر انداز کیے کالج کی پراسپیکٹس لگے فارم کو پڑھنے میں لگی ہوئی تھی۔ اور ریتا، میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ اس نے جھنجھلا کر اس کے ہاتھ سے پراسپیکٹس چھینا اور صفحے پر پھینک دیا۔ اور اس وقت خاصے غصے میں تھا، ورنہ عموماً ایسی حرکتیں نہیں کرتا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اور ریتا اس کی حرکت پر سلگھی اٹھی تھی۔ بدتمیزی یہ نہیں، وہ تھی جو تم نے کل عین فنکشن کے درمیان چھوڑ کر آئی تھی۔ تو تم کون سا سامنے آ گئے تھے؟ اور ریتا بھی جل کر بولی۔ اسے تو ویسے بھی رات کا بہت غصہ تھا۔ ساری رات اس نے جلتے کڑتے روتے ہوئے گزاری تھی۔ منا نے اس لفظ پر چونک کر، تم وہاں سے خفا ہو کر آئی تھی؟ نہیں، میں بہت خوش ہو کر آئی تھی، اس لیے کھانا کھائے بغیر چھوڑ کر آ گئی۔ اور ریتا نے غصے سے سر جھٹک کر جواب دیا۔ تم نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا؟ ارسم کو دھچکا سا لگا۔ اس کی یہ حیرانگی اور ریتا کے دل میں کئی بھانبڑ ایک ساتھ جلا گئی تھی۔ یعنی کہ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا اور ریتا تیمور کھانا کھائے بغیر جا چکی ہے۔ اپنی بے وقاتی کے احساس سے اور ریتا کی آنکھیں بھر آئیں۔ خبردار، رونا نہیں، وہ اس کا ارادہ بھانپ چکا تھا، اس لیے فوراً اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دھمکی دی۔ میرے آنسو اتنے فالتو نہیں ہیں جو میں ایرو غیروں پر لٹاتی پھروں۔ اور ریتا نے پہلی دفعہ آنسو کو بمشکل گلے میں اندر کی جانب ڈھکیلا۔ میں ایرا غیرہ ہوں؟ وہ اب دونوں بازو سینوں پر باندھے اسے غور سے دیکھتے ہوئے بات کا سرا تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ذہن میں وہ ساری چیزیں فلم کی صورت میں چل چکی تھی، لیکن اپنی غلطی اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ تم نہیں، میں XYZ کو کہہ رہی ہوں۔ اپنی امپورٹنس کا احساس مجھے رات بہت اچھی طرح ہو چکا ہے۔ اور ریتا نے وہ بات
اگل ہی دی جس کا سرا وہ ابھی تک نہیں پکڑ سکا تھا۔ تم میرے لیے XYZ نہیں ہو اوریدا۔ ارسم نے اس کے ماتھے پر انگلی ٹکا کر ہلکے پھلکے انداز میں اسے بتایا۔ اتنا تو اسے بھی اندازہ تھا کہ وہ رات واقعی اپنے دوستوں میں مصروف ہو کر اسے زیادہ ٹائم نہیں دے پایا تھا، لیکن وہ اس درجہ ناراض ہوگی اس کا تو گمان تک نہیں تھا۔ اپنا ہاتھ پیچھے کرو۔ اوریدا نے جتنے برے طریقے سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا اس سے ارسم کو اس کھوکی کی شدت کا اندازہ ہوا تھا۔ کیا ہو گیا ہے اوریدا؟ ارسم کو شوق سا لگا۔ تم پلیز جاؤ اور اپنے دوستوں کو ٹائم دو، اور جو تمہارے لیے زیادہ امپورٹنس ہیں۔ وہ دوبارہ پراسپیکٹس اٹھا کر بیٹھ گئی۔ میں مانتا ہوں اوریدا، میں رات بزی تھا، وہ نرم انداز میں گویا ہوا، لیکن ٹرسٹ می یار، مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ تم میری پوزیشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کرو گی۔ ہم تو کزنس ہیں، 24 گھنٹے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ ذرا سوچو، اگر میں انہیں ٹائم نہ دیتا تو انہیں کتنا برا لگتا۔ وہ آہستگی سے اسے سمجھا رہا تھا، جو آج کچھ بھی سمجھنے کے موڈ میں نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ بھڑک اٹھی۔ تمہیں میری پوزیشن کا انداز ہے، وہاں تمہارے علاوہ میرا اپنا کون تھا؟ میں صرف تمہارے لیے وہاں آئی تھی۔ اوریدا جذباتی ہوئی، لیکن اس دفعہ خیریت رہی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تھے۔ آئی ایم سوری یار، ارسم نے ہمیشہ کی طرح اسے منانے کی پہل کی، لیکن اس دفعہ تو اوریدا دل ہی دل میں کچھ اور ہی ٹھانے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھے سرمد بھائی نے بتایا کہ تم اپنے پورشن کی طرف چلی گئی ہو، تمہارے لیے بہت ٹینس تھے۔ ارسم نے اسے مزید وضاحت دی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ آج اپنی صفائی میں بولے جانے والے سارے فقرے اسے اپنے ہی گلے پڑے رہیں گے۔ تم پھر بھی مجھے پوچھنے نہیں آئے؟ اس دفعہ اوریدا کی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئی۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری یار، میں نے سوچا تھا کہ تم کسی کام سے گئی ہوں گی، واپس آ جاؤ گی۔ بس رہنے دیں، مجھے پتا ہے رات اس بلی والی آنکھوں کی زرش سے کہیں دھیان نہیں ہٹا تھا۔ اوریدا کے پاس پوری چارج شیٹ تھی۔ استغفر اللہ، تم کیسی باتیں کرنے لگی ہو اوریدا؟ ارسم جھنجھلا اٹھا۔ میں سوری کر چکا ہوں، پلیز اب تو اپنا موڈ سیٹ کرو، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اپنا فارم فل کرنے لگی۔ ارسم نے الجھن بھرے انداز سے اسے دیکھا۔ وہ کبھی بھی اتنی دیر خفا نہیں رہی تھی، منانے پر فوراً مان جاتی تھی۔ ادھر دو، میں تمہارا ایڈمیشن فارم فل کر دیتا ہوں، ارسم نے کچھ لمحے سوچ کر دوستانہ انداز میں کہا۔ نہیں، مجھے اپنے کام خود کرنے کی عادت اب ڈال لینی چاہیے، وہ سر جھکائے طنزیہ انداز میں بولی تو ارسم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے اوریدا؟ وہ اب خفا نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم اپنا ٹائم مجھ پر ویسٹ مت کرو اور زرش کے ساتھ لاہور ایڈمیشن لینے کی پلاننگ کرو۔ اس کا انداز بالکل اسپاٹ تھا۔ تمہارے جانے کے بعد بھی تو مجھے اپنے سارے کام خود ہی کرنے ہیں، بہتر ہے میں ابھی سے عادت ڈال لوں۔ اس نے بیزاری سے اپنا سر جھٹکا اور پھر فارم پر جھک گئی۔ تمہیں کس نے کہا میں لاہور ایڈمیشن لے رہا ہوں؟ وہ سادہ سا انداز میں بولا۔ آنٹی بینش ہی رات اپنی کسی فرینڈ کو بتا رہی تھی۔ غصے سے اوریدا کی ناک بالکل سرخ ہو چکی تھی۔ تمہیں اس بات کا غصہ ہے کہ میں لاہور کیوں جا رہا ہوں؟ اس کی ناراضگی ایک اور وجہ ڈھونڈ چکا تھا۔ اوریدا کا چہرہ ایک لمحے کو متغیر ہوا۔ مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بالکل ہی انجان بن گئی۔ اٹس اوکے، وہ جھٹکے سے اٹھا کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اوریدا کے منہ سے پھسلا۔ جب تمہیں میرے کہیں جانے یا نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں یہاں بیٹھ کر کیا کروں؟ وہ مڑے بغیر گہری سنجیدگی سے بولا۔ جب تمہیں پتا ہے مجھے فرق پڑتا ہے تو کیوں جاتے ہو؟ وہ ایک دم پھٹ پڑی اور دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر بے اختیار رو پڑی۔ ارسم کو کرنٹ سے لگا، وہ فوراً اس کے پاس پہنچا۔ اس کا بازو پکڑ کر سادگی سے بولا، تم ایک بار کہہ دو میں بالکل نہیں جاؤں گا۔ اس کی بات پر اوریدا رونا بھول گئی اور اب ہونکوں کی طرح اس کا منہ کھولے اس کی طرف کھڑے ارسم کو دیکھنے لگی، جو پراعتماد انداز سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، مت جاؤ۔ اوریدا نے بھی دیر نہیں کی، جھٹ سے کہہ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ جس کام کا وہ دنیا کا مشکل ترین سمجھ رہی تھی وہ 1 منٹ میں ہو چکا تھا۔ اصل شکل تو ارسم کو بھگتنا تھی، کیونکہ اس کی والدہ ڈاکٹر بینش اسے لاہور بھیجوانے کا حتمی فیصلہ کر چکی تھی۔ بینش نے بے انتہا شل ہوتے اعصاب کو پرسکون کرنے کے لیے ایک ساتھ 2 اینٹی ڈپریشن
ادویات کا استعمال کیا، جس سے ہی انہوں نے نرم تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ ارسم کے ساتھ ہونے والے تازہ معرکے کی ساری باتیں ایک فلم کی صورت میں ان کے ذہن پر چلنے لگے۔ بے تحاشا اذیت کے احساس سے تلے ایک نئی بے چینی ان کے حصار میں آئی۔ وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ آخر وہ پڑھنے کے لیے لاہور کیوں نہیں جانا چاہتا؟ ایک اضطراب ان کے رگ پے میں دوڑ گیا۔ مجھے آغا جی سے بات کرنی چاہیے۔ امید کا ایک نیا چراغ ان کے اندر روشن ہوا۔ وہ ننگے پاؤں ہی اپنے بیڈ روم سے نکلی۔ آغا جی، اس بے وقوف کو سمجھائیں، کیوں اپنا کیریئر داؤ پر لگا رہا ہے؟ بینش ایک دم ہی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ سامنے بیٹھے آغا جی تو انہیں نظر آ گئے تھے، لیکن بائیں جانب بیٹھا وہ بے وقوف نظر نہیں آیا جس کی شکایت لگانے وہ یہاں پہنچی تھی۔ کسے؟ ارسم کو؟ آغا جی نے حیرانگی سے سامنے براجمان ارسم کو دیکھا، جو بڑے ذوق و شوق سے ریلیکسنگ چیئر پر بیٹھا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے دانستہ بینش کی بات نہ سنی ہو۔ اس وقت وہ سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ کیا سمجھاؤں؟ انہوں نے آنکھ کے مبہم اشارے سے اپنی اکلوتی بیٹی سے دریافت کیا تو وہ بیزاری سے سر جھٹک کر آ گئی۔ کہتا ہے کنگ ایڈورڈ کے بجائے یہاں پنڈی میں آرمی میڈیکل کالج یا فوجی فاؤنڈیشن یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لوں گا۔ بینش کا لہجہ تو سرد تھا ہی، لیکن نگاہیں اس سے بھی زیادہ برفیلی تھیں۔ ارسم نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ایک دفعہ پھر عدالت سج گئی تھی۔ ظاہر ہے ایک فوجی باپ کا بیٹا انہی اداروں کو ہی ترجیح دے گا نا۔ آغا جی نے معاملے کی سنگینی کو سمجھے بغیر لاپرواہی سے لقمہ دیا۔ بینش تو پیر کے ناخن سے لے کر سر کے آخری بال تک سلگ اٹھی۔ ان کا سارا سکون ایک لمحے میں غارت ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے نا، کنگ ایڈورڈ پاکستان کے میڈیکل کالجز کے فہرست میں ٹاپ 10 میں ہے۔ بینش نے بیزاری سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ دونوں ادارے بھی کسی سے کم نہیں ہیں بیٹا۔ آغا جی نے ایک نظر میں ہی اپنے نواسے کی بے چینی کو بھانپ لیا تھا، اور یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اس کا ساتھ نہ دیتے؟ ویسے بھی انہیں بینش کی خواہش خاصی بے تکی سی لگی تھی، لیکن آغا جی کچھ عرصے پہلے تک تو اسے بھی لاہور جانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب بیٹھے بٹھائے کون سی آفت آ گئی ہے؟ بینش مشتعل انداز میں گویا ہوئی۔ ماما، انسان کی پسند ناپسند بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ وہ بڑے پرسکون انداز میں ٹی وی بند کر کے بینش کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اب کیوں اتنا اوور ری ایکٹ کر رہی ہیں؟ وہ اب معصوم انداز میں ان سے پوچھ رہا تھا۔ بینش کی تو گویا تلووں میں لگی سر پر بجھی۔ میں اپنے سارے سوشل سرکل میں بتا چکی ہوں کہ تم وہاں ایڈمیشن لو گے۔ انہوں نے سرد مہری سے کہا۔ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل ماما، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ارسم نے ان کے اس اعتراض کو چٹکیوں میں اڑایا۔ آپ سب کو کہہ سکتی ہیں کہ ہمارے بعد میں ارادہ بدل گیا تھا، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن ڈاکٹر بینش اتنی آسانی سے بات ختم کرنے والوں میں سے کہاں تھی؟ تمہیں کنگ ایڈورڈ پر اعتراض کیوں ہے؟ چند لمحوں کے توقف کے بعد انہوں نے خشک لہجے میں پوچھا۔ میں نے کب کہا مجھے کالج پر اعتراض ہے؟ مجھے بس کسی بھی قیمت پر لاہور نہیں جانا۔ ارسم کے چہرے پر واضح بیزاری تھی۔ تو ٹھیک ہے، کراچی میں آغا جان میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لو۔ ڈاکٹر بینش نے اپنے سابقہ سرد لہجے میں ایک اور آپشن دیا۔ ان کے والد ڈاکٹر حماد نے الجھ کر اپنی ضدی بیٹی کا چہرہ دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بھی طرح بازو سے پکڑ کر ارسم کو پنڈی یا اسلام آباد سے نکالنا چاہتی ہوں۔ میں آپ کو اور آغا جی کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ کمرے کی خاموشی میں ارسم کی آواز بے تاثر تھی۔ تو ٹھیک ہے، میں اور آغا جی بھی تمہارے ساتھ ہی کچھ عرصے کے لیے شفٹ ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر بینش بگڑے ہوئے تیوروں کے ساتھ بولی، جسے سنتے ہی ارسم کے ساتھ ساتھ آغا جی کو بھی کرنٹ سا لگا۔ بھائی، میں اپنا بنا بنایا ہوا سیٹ اپ چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ ارسم کے بولنے سے پہلے ہی آغا جی نے ناگواری سے کہا، میرا دل
میرا اور جلال بھائی کا ٹھیک ٹھاک چلتا ہوا اپنا ہاسپٹل ہے، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آقا جی نے صاف انکار کیا۔ آقا جی، میں بھی تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جاؤں گی۔ بینش جھنجھلا سی گئیں۔ ضروری تھوڑی ہے، بے وقوفی تم کرو اور سارے لوگوں کو بھی کرنے کے لیے کہو۔ آقا برا مان گئے۔ بینش کو تو لگتا تھا آج ستارے گردش میں تھے۔ باپ اور بیٹے کی باتوں سے ان کا فشار خون مسلسل بلند ہو گیا تھا۔ ایک اضطراب ان کے رگوں پہ میں اتر جاتا رہا۔ ماما، آخر آپ مجھے اس گھر سے کیوں بھیجوانا چاہتی ہیں؟ کیا ڈر ہے آپ کو؟ ارسم نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں حواس باختہ کیا۔ وہ کئی لمحے تو بے یقینی سے ارسم کا اسپاٹ چہرہ دیکھتی رہیں۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کی اکلوتی اولاد بھی اس طرح انہیں عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر سکتی ہے۔ احساس توہین سے ان کی جبڑے بھیج گئے تھے۔ بھاڑ میں جاؤ تم، مشتعل انداز سے گویا ہوئیں۔ ارسم نے ہراساں نگاہوں سے آغا جی کی طرف دیکھا، جنہیں خود بھی بینش کی طرف سے ایسے سخت رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ میرے طرف سے تم لالو کھیت میں ایڈمیشن لو یا چمچیوں کے ملیا میں، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ جارحانہ انداز سے ٹی وی لاؤنج سے واک آؤٹ ہو گئیں۔ ارسم کے متوحش نظروں سے اپنے نانا کو دیکھا۔